يا شافي. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے میں مرکزی خیمے میں شادی کی تقریب دکھائی جاتی ہے۔ گندوز، عثمان اور سافچی بھی وہاں پہنچ کر تقریب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے بیٹھنے کے بعد امام صاحب ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہتے ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب لوگ ان کے ساتھ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب عربی میں دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد وہ کہتے ہیں، البلگے عمر کی بیٹی کیا آپ ارطغرل سلیمان شاہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ البلگے خاتون جواب دیتی ہیں، قبول کرتی ہوں۔ امام صاحب 2 دفعہ مزید دہراتے ہیں، قبول کرتی ہیں؟ البلگے خاتون جواب دیتی ہیں، میں قبول کرتی ہوں۔ البلگے خاتون کے ایجاب و قبول کے بعد امام صاحب ارطغرل سے پوچھتے ہیں، ارطغرل سلیمان شاہ کے بیٹے کیا آپ البلگے عمر کی بیٹی کے ساتھ نکاح قبول کرتے ہیں؟ ارطغرل جواب دیتے ہیں، قبول ہے۔ امام صاحب 2 دفعہ مزید پوچھتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ جس پر ارطغرل نکاح قبول کرتے ہیں۔ ایجاب و قبول پر سب لوگوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے ہیں، جبکہ امام صاحب کہتے ہیں، گواہان کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ گواہان جواب دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں امام صاحب۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں آپ کے نکاح کو گواہان کے سامنے مکمل کرتا ہوں۔ امید ہے اللہ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرے۔ نکاح کے بعد سب لوگ امام صاحب کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بمسی کے خیمے میں دکھایا جاتا ہے، آئبرس اور بمسی اپنی تلوار تیز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حفصہ اور اسلحان ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ اسلحان پوچھتی ہیں، بابا ابھی آپ واپس آئے ہیں اور آپ پھر کل جا رہے ہیں؟ بمسی جواب دیتے ہیں، اسلحان میری خوبصورت بیٹی، میری پیاری، بہت سے کام ہمارے انتظار میں ہیں۔ ایک آدمی کا کام اس کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے جب اذان اس کے کان میں پڑی جاتی ہے، اور تب ختم ہوتا ہے جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ آئبرس پوچھتا ہے، بابا کیا یہ بھی ایک لمبی مہم ہوگی؟ بمسی جواب دیتے ہیں، میرے آئبرس، میرے بیٹے، شاید 1 دن، شاید 1 سال، میرے بیٹے شاید میں کبھی واپس نہ ہوں۔ میرے بچوں، ہم اپنی تلوار کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر انصاف قائم کریں گے، ہم مظلوموں کی امید بنیں گے۔ آج کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کچھ کل کے لیے ہے، یہ تمہاری طرح کے بچوں کو آزاد مستقبل فراہم کرنے کے لیے ہے۔ اس پر حفصہ خاتون کہتی ہیں، میرے بمسی، تم واپس آؤ یا نہ آؤ، یاد رکھو تمہاری بیوی اور بچوں کو تم پر ہمیشہ فخر ہوگا، ہماری دعائیں تمہارے اور تمہارے جیسے بہادروں کے ساتھ ہیں۔ بمسی جواب دیتے ہیں، شکریہ میری حفصہ، شکریہ، تم یہ سوچتی ہو مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کے خیمے میں دکھایا جاتا ہے، البلگے خاتون ارطغرل کو پیالے میں شربت ڈال کر دینے کے بعد خود وہیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل شکریہ ادا کر کے شربت پیتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں، تم کھڑی کیوں ہو البلگے خاتون؟ کیا تم اپنے سردار سے شرما رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ البلگے بیٹھ کر کہتی ہیں، میں نے سوچا کہ سکوت میں میرے لیے زندان ہوگا۔
جب مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اللہ کا شکر ہے وہ سب ختم ہو گئی، اس لیے کیونکہ آپ نے مجھے امید دلائی ہے۔ ارطغرل جواب دیتے ہیں، آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، آپ نے کبھی بھی اپنے ابو کے نام پر آنچ نہیں آنے دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اور میرے خیمے پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گی، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اب سے ہم مل کر تاریخ کو روشن کریں گے، ہم مشکلات کا مل کر سامنا کریں گے۔ البلگے کہتی ہیں، الگ ہونا ہماری قسمت میں ہے۔ میرا اعزاز آپ کی خاتون بننا ہی نہیں بلکہ صحیح راستے پر آپ کا ساتھ دینا ہے۔ اب سے میرے لیے سب سے اہم کام یہی ہوگا۔ میرا خاندان ختم ہو گیا، میرا خیمہ ویران ہو گیا، میں نا امید تھی، وہاں نہ ہی کوئی امید کی کرن تھی، نہ ہی کوئی آواز، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ان ساری مشکلات سے نکل گئی۔ اس نے مجھے خاندان دیا اور ایک مبارک خیمہ۔ ارطغرل جواب دیتے ہیں، انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اس کے رتبے سے، کبھی اس کے مال سے، کبھی اس کے پیاروں سے۔ آپ کا امتحان لیا گیا آپ کے مقام سے، آپ کے مال اور پیاروں سے، لیکن آپ نے کبھی سیدھا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ جیسی ایمان رکھنے والی عورت اتنے سالوں بعد اس خیمے میں آئی ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں سب لوگوں کو خیموں سے باہر کھڑے دکھایا جاتا ہے۔ خیمے میں موجود ارطغرل اپنی تلوار باندھ کر البلگے سے کہتے ہیں، اب مہم پر جانے کا وقت ہے۔ البلگے خاتون جواب دیتی ہیں، فکر مت کریں ارطغرل صاحب، آپ کا قبیلہ اور خیمہ ہمارے حوالے ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں، شکریہ ہے، آپ کی وجہ سے میں آرام سے قبیلے سے جا سکتا ہوں، میری آنکھوں اور دماغ کو میرے گھر کی فکر نہیں ہوگی۔ البلگے خاتون کہتی ہیں، شکر ہے آپ کی وجہ سے میں مستقبل کے لیے پر امید ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں آپ کی کہانی سرزمین پر سنائی جائے گی، آپ کی جنگوں کی یاد ہمیشہ روشن رہے، اور میں جانتی ہوں آپ کی اولاد آپ کی بڑائی یاد رکھے گی، اور سالوں بعد آپ کا نام لینے پر لوگ خوش ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں، انشاءاللہ، کوشش ہماری، فتح اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ البلگے خاتون ان کی پیروی کرتی ہیں۔ ان دونوں کے مرکزی خیمے میں پہنچنے پر وہاں حائمہ خاتون بچوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتی ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں، ہم شاید واپس نہ آ سکیں، اور شاید واپس آنے پر ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ امی جان، کہا سنا معاف کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ حائمہ خاتون کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، معاف کیا میرے بیٹے، میں نے اپنے پیار سے تمہیں بڑا کیا ہے۔ میرے پیارے، میری جان کے ٹکڑے، میرے بیٹے، تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے لیے اٹھتے ہوئے گھوڑوں کی طرح ہوں گی۔ ارطغرل حائمہ خاتون کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے گلے ملتے ہیں۔ صافجی آگے بڑھ کر ارطغرل کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے، عثمان بھی یہی عمل دہراتا ہے۔ ارطغرل ان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تم ہمارے خیمے کی بنیاد ہو، تم نے بہادری سے کھڑا رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، تم خیمے کا دھیان رکھو گے۔ ارطغرل دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اسی طرح لیے باہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ البلگے اور حائمہ خاتون بھی باہر کی طرف آتی ہیں۔ ارطغرل کے خیمے سے باہر آنے پر سب لوگ ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کروا کر کہتے ہیں، ہم نے بہت سے ظالم اور غدار دیکھے، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور ان مقامات تک گئے جن کی طرف جانا ناممکن قرار دیے گئے پہاڑوں کو عبور کیا۔ اب ایک نئے خطے میں نئی آگ جلنے اور نئی زندگی کی ابتدا کا مارکہ درپیش ہے۔ یہ صرف ظلمت اور نور کو پھر سے جدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نئے نظام اور نئے زمانے کے لیے لڑائی ہے۔ اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کے ہم انتظار میں تھے۔ سالوں سے ہم نے روٹی اور نمک آپس میں تقسیم کیا، یہاں جانا تو ہے لیکن شاید لوٹنا نصیب میں نہ ہو، مجھے اپنے حقوق معاف فرمائے۔ سب لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں، معاف کیے۔ ارطغرل کہتے ہیں، اس دنیا جس میں ہم ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم مٹے نہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے۔ اب مظلوم اناطولیہ میں قیام نو کی تحریک شروع کرنے کا وقت ہے، جو اپنی بری تقدیر سے لڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سب لوگ جواب میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ ارطغرل ایک بار پھر مڑ کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارطغرل اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ایک نئی مہم کا سفر، ایک نئی فتح کا سفر، ایک عظیم الشان راستے کا سفر، ایک عظیم الشان منزل کی طرف سفر۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اللہ ان مشکل گھڑیوں میں تمہاری حفاظت فرمائے جن کا پار کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کرے تمہارے پاؤں پتھروں کو نہ چھوئیں، چہرے کو گرم ہوا نہ لگے میرے بیٹے، اللہ تمہارا سفر آسان فرمائے۔ ان کے جانے کے بعد عثمان تیزی سے مڑ کر اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے اور خیمے میں داخل ہو کر کہتا ہے، میرے دادا سلیمان شاہ کی یادگار، میرے والد صاحب کی امانت عظیم الشان خیمے میں تمہیں ظالموں کے لیے رعب اور مظلوموں کے لیے امید بنانے کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سلیمان شاہ کی تلوار پڑھتے ہیں اور اسے ہاتھ میں اٹھا کر نیام سے باہر نکالتے ہیں۔ تلوار کو دیکھتے ہوئے عثمان کہتے ہیں، وہ تلوار جس پر ہمارے سردار بھروسہ کرتے ہیں، تمام ظالموں کو ختم کرنے سے پہلے میں تمہیں میان میں نہ رکھنے کی قسم کھاتا ہوں۔ اے ہمارے آبا کی علامت، مقدس پرچم جس کی گود میں آسمان چھپا ہے، میں تمہیں دنیا کے چاروں کونوں میں لے جاؤں گا اور فصیلوں پر لہراؤں گا۔ جب ہم نئے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں، جب کہ دنیا میں قیام نو ہوگا، تو ہم بھی اس قیام نو کے پرچم کو لہرائیں گے انشاءاللہ۔
اس کے بعد ارطغرل کو ایک چراگاہ سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے سپاہیوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ارطغرل دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ پس منظر میں ارطغرل کی دعا گونجتی ہے: دنیاوی آسمان کو ستاروں سے سجانے والے، اے غموں سے نجات دینے والے، اے متحدہ لشکروں کو شکست سے دوچار کرنے والے، اللہ آپ ہی ہیں، اندھیرے کے پیچھے سورج چھپانے والے، بکھرا بکھرا عالم اسلام روشنی، امید اور آزادی کے انتظار میں ہے، ہمیں اس آزادی کا سبب بنا دیجیے، اس عظیم مقصد کا پرچم تھامنے والا بنا دیجیے، اس مقدس پرچم تلے پورے عالم اسلام کو متحد کرنا ہمارے نصیب میں کر دیجیے۔ آج سیزن 5 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پورے سیزن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ سب جنہوں نے ہم نے دیکھا، سنا، لائک کیا، اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچایا، ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو پروموٹ کریں اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ ملیں گے اگلے کسی نئے کام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شام تک جنگ پورے زوروں پر جاری رہی۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھانے لگا تو دونوں لشکر میدان سے ہٹ گئے۔ یہ قادسیہ کی جنگ کا پہلا دن تھا۔ حضرت سعد نے میدان جنگ سے لاشیں اٹھوا کر انہیں دفن کرایا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرائی۔ دوسرے دن پھر فوج کی صف بندی کا حکم دیا۔ ابھی صف بندی ہو رہی تھی، لڑائی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا۔ اس غبار سے ایک لشکر آتا نظر آیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے امدادی فوجیں روانہ کی تھیں۔ یہی وہ لشکر تھا جو صبح سویرے مسلمانوں کو آتا نظر آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اس زمانے میں شام کی مہم پر تھے۔ حضرت عمر نے انہیں لکھا تھا کہ قادسیہ کی طرف امدادی فوجیں بھیجی جائیں۔ چنانچہ یہ فوج عین وقت پر پہنچی۔ مسلمانوں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا اور پورے لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ نئے آنے والے لشکر نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان نعروں کی گونج سے ایرانیوں کے دل دہل گئے۔ یہ کل 6,000 مجاہد تھے۔ ان میں 5,000 ربیہ کے لوگ تھے اور 1,000 خاص حجاز کے تھے۔ اس فوج کے سالار ہاشم بن عتبہ تھے۔ یہ رشتے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ اس فوج کے ہر اول دستے کے سالار حضرت قعقاع تھے۔ یہ بہت بڑے سالار تھے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچتے ہی صف سے نکل کر ایرانیوں کو للکارا: تم میں کوئی بہادر ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ ایرانی فوج سے ان کے مقابلے کے لیے بہمن آگے آئے۔ پل کی لڑائی میں بہمن ہی کے ہاتھی سے ابو عبیدہ صف کی شہید ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی قعقاع پکار اٹھے: ابو عبیدہ کا قاتل آج جانے نہ پائے۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ کچھ دیر تک داؤ پیچ چلتے رہے۔ اچانک حضرت قعقاع کی تلوار اپنا کام کر گئی، بہمن مارا گیا اور اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دیر تک دونوں طرف سے میدان میں بہادر آتے رہے، مقابلے ہوتے رہے۔ سیستان کا شہزادہ ایوان بن قتبہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ برز جہمن ہمدانی ایک مشہور جنگجو تھا، یہ بھی حضرت قعقاع کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ غرض باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایرانیوں کے بڑے بڑے کئی سردار مارے گئے۔ آخر دونوں فوجیں پوری طاقت سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ قعقاع نے شام سے آنے والے امدادی فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا دیے تھے۔ ان دستوں کو ہدایت کی تھی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک دستہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا اسلامی فوج میں شامل ہوتا جائے۔ اس طرح ہوا یہ کہ وقفے وقفے سے اسلامی فوج میں ایک ایک دستہ شامل ہوتا رہا۔ ایرانی فوج پریشان ہوتی رہی کیونکہ اس تدبیر سے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو مسلسل مدد پہنچ رہی ہے۔ اگر ساری امدادی فوج ایک ہی بار اسلامی لشکر میں شامل کر دی جاتی تو یہ تاثر نہیں ابھر سکتا تھا۔ اس طرح حضرت قعقاع کی یہ تدبیر زبردست رہی۔ اسے جنگی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ حضرت قعقاع نے ایک اور انوکھی تدبیر کی۔ اسلامی لشکر میں ہاتھی نہیں تھے جبکہ ایرانیوں کے پاس ہاتھی تھے۔ اس کی وجہ سے اسلامی لشکر کے گھوڑے بدک جاتے تھے۔ حضرت قعقاع نے یہ کیا کہ کئی کئی اونٹوں کو ملا کر ان پہ چادریں ڈال دیں۔ چادروں میں لپٹے یہ اونٹ جب آگے لائے گئے تو ہاتھی سے بھی زیادہ خوفناک جانور نظر آئے۔ ان مصنوعی ہاتھیوں کو دیکھ کر ایرانیوں کے گھوڑے بدکنے لگے۔ یہ تدبیر بھی خوب کارگر رہی۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی کہ عین اس وقت حضرت عمر کے قاصد وہاں پہنچے۔ وہ نہایت قیمتی تلواریں اور عربی گھوڑے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا: امیر المومنین نے یہ انعام ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکے۔ حضرت قعقاع نے جمال بن مالک، ربین بن عمرو، طلحہ بن خویلد، عاصم بن عمرو تمیمی کو یہ تلواریں دیں۔ قبیلہ یربوع کے 4 بہادروں کو گھوڑے دیے۔ ان حضرات نے جوش کی حالت میں اشار پڑے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس جنگ میں ایک اور خاص واقعہ یہ بھی ہوا: ابو مرجن ثقفی ایک بہت مشہور بہادر اور شاعر تھے۔ ان سے شراب پینے کا جرم سرزد ہو گیا تھا، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہیں قید کر کے اس مکان میں ڈال دیا جس کے اوپر بیٹھے وہ خود جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور اسلامی لشکر کو ہدایات دے رہے تھے۔ ابو مرجن ثقفی ایک سوراخ سے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے۔ اب چونکہ خود بہت بہادر تھے اور قید میں تھے، جنگ کرنے کے لیے پوری طرح بے قرار تھے، اس لیے برداشت نہ کر سکے اور درد بھرے اشعار پڑھنے لگے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے:
اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوا نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا ہوا ہوں، یہاں پڑا ہوں، جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جائے۔ ان کے یہ اشعار حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ کے کانوں تک پہنچ گئے۔ ان اشعار میں ایک عجیب سا درد تھا۔ ان اشعار نے اس کے دل پر بہت اثر کیا۔ انہوں نے ابو مجن ثقفی کو ایک شرط پر جنگ میں شرکت کے لیے آزاد کر دیا کہ جنگ کے فوراً بعد واپس آ کر بیڑیاں پہن لیں۔ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا۔ بیڑیاں کھلتے ہی وہ استبل پہنچے۔ یہاں حضرت سعد کا گھوڑا موجود تھا۔ اس گھوڑے کا نام بلقا تھا۔ انہوں نے اس پر زین کسی اور اس پر بیٹھ کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ ہاتھ میں نیزہ تھا۔ گھوڑا بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا ایرانی صفوں تک پہنچا اور انہوں نے اپنے نیزے سے ایرانیوں کا صفایا شروع کر دیا۔ وہ دائیں سے بائیں اور دائیں سے بائیں جاتے نظر آئے۔ اس قدر بہادری سے لڑے کہ مسلمان بھی حیران رہ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اوپر سے انہیں لڑتا دیکھا۔ مارے حیرت کہ ان کا برا حال ہو گیا۔ دل میں کہنے لگے، لڑنے کا یہ انداز تو ابو مجمن کا ہے اور وہ قید میں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ جنگ سے فارغ ہونے پر ابو مجمن نے اپنا وعدہ پورا کیا، واپس آئے اور بیڑیاں پہن لیں۔ سلمہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو، میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ یہ کہا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اس پر وہ بولے، اور اللہ کی قسم، میں بھی آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور شاعر تھیں۔ وہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ چاروں اسلامی لشکر میں شامل تھے اور کافروں سے لڑ رہے تھے۔ لڑائی شروع ہونے پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، پیارے بیٹوں، جاؤ دشمنوں سے لڑے اور آخری تک لڑو۔ چاروں ایک ساتھ آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب لڑتے لڑتے اس قدر دور نکل گئے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت حضرت خنسا نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ اس روز کی جنگ میں 2000 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے مقابلے پر ایرانی 10,000 کے قریب مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی دونوں لشکر واپس پلٹ آئے۔ تیسرے دن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت کاکا نے ایک اور تدبیر کی۔ انہوں نے رات کے وقت چند دستوں کو حکم دیا کہ لشکر کے پڑاؤ سے دور شام کی طرف چلے جائیں۔ جب بو پھوٹے تو 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور 100 سوار اسی طرح تمام دن آتے رہیں۔ اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔ صبح ہوئی ہی تھی کہ سواروں کا پہلا دستہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا آ پہنچا۔ تمام فوج نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ شور مچ گیا کہ مدد آ گئی، نئی فوج آ گئی۔ پھر ادھر جنگ شروع ہوئی۔ ادھر دوسرا دستہ آ پہنچا، یہ بھی نعرے لگاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا۔ پورے لشکر نے بھی اس کا استقبال کیا اور جوش نعروں سے کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کام ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ نے شام سے 700 سوار بھیجے تھے، وہ بھی پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے پر تو خوب ہی نعرے گونجے، کیونکہ ایک ہی وقت میں پہنچے تھے۔ شام سے آنے والے 700 سواروں کے دستے کے سالار حشام تھے۔ انہوں نے آتے ہی فوج سے خطاب کیا، تمام بھائیوں نے شام فتح کر لیا ہے۔ ایران کی فتح کا جو وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی فوج سے ایک جنگجو شیر کی طرح ڈکارتا میدان میں آیا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس سے کترائے۔ آخر اس کے مقابلے میں ایک دبلا پتلا اور کمزور سا مسلمان نکلا۔ مشرک اسے دیکھ کر ہنسے۔ اس نے عجیب پھرتی سے حملہ کیا اور اپنے سے کئی زیادہ گنا ڈیل ڈول والے آدمی کو جہنم رسید کرنے میں کامیاب رہا۔ اس پر کافروں کی ہنسی رک گئی۔ اس مرتبہ ایرانیوں نے ہاتھیوں کے دستے کو درمیان میں رکھا تھا اور ان کے دائیں بائیں پیدل فوج مقرر کی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن مودی کرب نے کہا، ساتھیوں، میں اپنے سامنے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ہاتھی پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر جو دائیں بائیں پیدل ایرانی فوجیں تھیں، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حملے سے گرد و غبار کا اس قدر طوفان اٹھا کہ عمرو بن مودی کرب اس میں چھپ کر رہ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے دستے نے کافروں پر حملہ کر دیا اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں عمرو بن مودی کرب لڑ رہے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سارا جسم خاک میں اٹا تھا، بدن پر جا بجا زخم تھے، تلوار ہاتھ میں تھی اور پیدل جوش میں بھرے تلوار چلا رہے تھے۔ اس حالت میں ایک ایرانی سوار ان کے نزدیک سے نکلنے لگا۔ انہوں نے فوراً اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ اب ایرانی نے بار بار گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن حضرت عمرو بن مودی کرب کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے ہیں اس طرف ہلچل مچ جاتی تھی۔ انہوں نے 2 ایرانی مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، ان ہاتھیوں کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا، ان کی سونڈیں اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ ہاتھیوں کی فوج میں 2 ہاتھی بہت بڑے اور خوفناک تھے۔
باقی ہاتھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے سب سے زیادہ ان 2 ہاتھیوں سے ڈر رہے تھے۔ ان سب حالات کا جائزہ لینے اور ایرانی مسلمانوں کا مشورہ سننے کے بعد حضرت سعد نے حضرت قعقاع اور ان کے خاص ساتھیوں کو بلا کر کہا، ہاتھیوں کی مہم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کی آنکھیں پھوڑ دو اور سونڈیں کاٹ دو، یہ بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت قعقاع نے کچھ سوار اور پیدل مجاہد ہاتھیوں کی طرف روانہ کیا اور انہیں حکم دیا، ہاتھیوں کو نرغے میں لے لو۔ اس کے بعد خود آگے بڑھے، ہاتھ میں نیزہ تھا۔ ان 2 بڑے ہاتھیوں میں سے ایک کی طرف بڑھے، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ تاک کر نیزے مارے، دونوں نیزے ہاتھی کی دونوں آنکھوں میں لگے۔ ہاتھی نے ایک زبردست جھرجھری لی اور پیچھے ہٹا، ساتھ ہی حضرت قعقاع نے تلوار سے اس زور سے اس کی سونڈ پر ماری کہ سونڈ کٹ کر گر گئی۔ دوسری طرف ان کے ساتھیوں راحیل اور جمال نے دوسرے بڑے ہاتھی پر حملہ کیا، وہ بھی زخمی ہوا اور الٹا بھاگا۔ اب تمام ہاتھی بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ اس طرح اسلامی فوج کو اس سیاہ مصیبت سے نجات ملی۔ ہاتھیوں سے نجات پانے پر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور جم کر لڑنے لگے۔ اب انہیں گھوڑے بھدکنے کی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ اس زور کی جنگ ہوئی کہ نعروں کی گونج سے زمین دہلنے لگی۔ ایرانیوں نے بھی اپنی فوج میں کمزوری کے آثار بھانپ لیے تھے۔ انہوں نے فوج کو نئے سرے سے ترتیب دے دینے کا کام شروع کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی نئے سرے سے ترتیب کا موقع مل گیا۔ انہوں نے ساری فوج کو ایک جمع کر لیا، آگے پیچھے 3 صفیں قائم کی، سب سے آگے سواروں کا دستہ رکھا، اس کے بعد پیدل فوج اور آخر میں تیر اندازوں کو رکھا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان تو تیسری تکبیر کے انتظار میں ٹھہرے رہے، ادھر ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت قعقاع سے ضبط نہ ہو سکا، اپنی فوج آگے بڑھا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کا آغاز یہیں سے کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فتوحات پر فتوحات۔ اس قدر مقابلوں کے باوجود ایرانی ڈٹے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جلولہ شہر میں ہر طرح کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، تعداد میں بھی وہ لاکھوں میں تھے، اس لیے پریشان نہیں تھے۔ آخرکار ایک دن ایرانی خوب تیاریوں کے ساتھ نکلے، مسلمانوں نے بھی خوب جم کر ان کا مقابلہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی کہ ایک زبردست آندھی آئی، اس سے گپ اندھیرا ہو گیا۔ ایرانی بوکھلاہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے شہر کے گرد خندق کھود رکھی تھی، ہزارہا ایرانی اندھیرے کی وجہ سے خندق میں گر گئے، ایک دوسرے کے نیچے دب گئے۔ خندق کی وجہ سے یہ نقصان دیکھ کر انہوں نے کئی جگہ سے اس کو پاٹ دیا۔ مسلمانوں کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے، جن جگہوں سے خندق کو پاٹا گیا ہے وہاں سے خندق کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس خیال کے تحت اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ ادھر ایرانیوں نے چال چلی، خندق کے ان راستوں میں گوکھر بچھا دیے، اپنی فوج کو قلعے کے دروازے کے سامنے سخت بستہ کر دیا۔ اب دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تیروں کی بارش کی گئی، تیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے نیزے سنبھال لیے، نیزوں سے اس قدر جنگ ہوئی کہ وہ بھی ٹوٹ گئے۔ آخر تلواروں سے معرکہ شروع ہوا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قلعے کے پھاٹک کے پاس پہنچ گئے۔ ایسے میں فوج کے سپہ سالار ہاشم پیچھے رہ گئے، فوج کا بڑا حصہ انہی کے ساتھ تھا۔ اس مقام پر حضرت قعقاع کے ساتھ جو مجاہد تھے وہ ٹوٹ کر لڑے، ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ اب وہ جس طرف بھی جاتے تھے خود ان کے بچھائے ہوئے گوکھر انہیں نقصان پہنچاتے تھے۔ اس نئی مصیبت نے ان پر اور بدحواسی طاری کر دی۔ ان کی بدحواسی سے مسلمانوں نے خوب فائدہ اٹھایا، انہوں نے ایرانیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ اس موقع پر 1 لاکھ ایرانی قتل ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا، اس کا اندازہ 3 کروڑ کا لگایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کی خوشخبری کے ساتھ مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا۔ یہ خوشی لے کر زیاد رحمۃ اللہ علیہ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے جنگ کے حالات سنے، پھر تمام مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم فرمایا اور زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ان سب کے سامنے تمام واقعات بیان کریں۔ انہوں نے بھرے مجمع کو حالات سنا دیے اور اس طرح بیان کیا کہ پورا منظر لوگوں کو نظر آنے لگے۔ اس پر حضرت عمر بول اٹھے، خطیب اسے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا مسجد کے صحن میں ڈھیر لگا دیا گیا، لیکن اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا، چنانچہ صبح تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر پہرا دیا۔ صبح کے وقت لوگوں کے سامنے مال غنیمت پر سے چادر ہٹائی گئی، درہم و دیناروں کے علاوہ وہاں جواہرات کے بھی انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بے ساختہ رو پڑے۔ لوگ ان کے رونے پر بہت حیران ہوئے کہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ لوگوں کو حیران دیکھ کر آپ نے فرمایا، جہاں مال و دولت آتی ہے وہاں رشک و حسد بھی ساتھ آتا ہے۔ یزدگرد کو جلولہ میں ایرانیوں کو شکست کی خبر ملی تو وہ حلوان کو چھوڑ کر رے کی طرف چلا گیا۔ حلوان میں چند دستے فوج کے چھوڑ گیا، ان کا سالار اس نے خسرو شنوم کو مقرر کیا تھا، وہ ایک معزز افسر تھا۔
اب حضرت سعد نے حضرت قعقاع کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ یہ حلوان سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ خسرو خود آگے بڑھ آیا۔ پہلے تو اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پھر شکست کے آثار دیکھ کر بھاگ نکلا۔ اس طرح حلوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت قعقاع نے امن کا اعلان کر دیا۔ اس طرح چاروں طرف سے ایرانی ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور جزیہ قبول کرنے لگے۔ اس طرح یہ لوگ اسلام کی حمایت میں آ گئے۔ اس مقام پر عراق کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ اس علاقے کے فتح ہونے کے ساتھ ہی پورا ایران فتح ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت عمر کے دور میں ایران کی فتوحات کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ لہٰذا ہم اب آپ کو شام کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 13 ہجری میں شام پر نئی طرف سے چڑھائی کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شرحبیل کو اردن پر، حضرت عمرو بن عاص کو فلسطین پر مقرر فرمایا تھا۔ اب فوجوں کی مجموعی تعداد 24,000 تھی۔ یہ سپہ سالار جب عرب کی سرحد سے نکلے تو ان کا سامنا رومیوں کی بڑی بڑی فوجوں سے ہوا۔ یہ فوجیں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار تھیں۔ ان کے علاوہ قیصر نے پورے ملک سے فوجیں جمع کر کے الگ الگ افسروں کے مقابلے پر روانہ کی۔ یہ دیکھ کر اسلامی سپہ سالاروں نے مشورہ کیا۔ اس میں طے پایا کہ تمام فوجیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ مدد کے لیے اور فوجیں روانہ کی جائیں۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید بھی عراق سے روانہ ہوئے۔ راستے میں چھوٹی موٹی لڑائیاں لڑتے اور فتوحات حاصل کرتے آخر دمشق پہنچ گئے۔ قیصر نے ان کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی فوج روانہ کی۔ اس فوج نے اجنادین کے مقام پر پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ اطلاعات پا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید خود آگے بڑھے اور اجنادین کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے باقی افسروں کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہاں پہنچ جائیں۔ چنانچہ شرحبیل، یزید، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے حملے کی ابتدا کی۔ زبردست جنگ ہوئی۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ جنگ جمادی الاول 13 ہجری میں ہوئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید نے پھر دمشق کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ہر طرف سے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن فتوحات کا سلسلہ یہاں حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ دمشق شام کا صدر مقام تھا اور ایک بڑا شہر تھا۔ جاہلیت کے دور میں عرب یہاں تجارت کے لیے آتے تھے۔ وہ اس شہر سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت مہارت سے شہر کا محاصرہ کیا۔ شہر کے گرد فصیل موجود تھے۔ اس کے بڑے بڑے دروازوں پر حضرت خالد بن ولید نے ان سالاروں کو مقرر کیا جو شام کے صوبوں میں فتوحات حاصل کر کے آئے تھے۔ عمرو بن عاص کو باب توما پر، حضرت شرحبیل کو باب فرلوتلیس پر، حضرت ابو عبیدہ کو باب الجابیہ پر مقرر کیا۔ خود حضرت خالد بن ولید نے 5,000 فوج کے ساتھ باب الشرق کے قریب ڈیرے ڈالے۔ محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ عیسائی دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود رومیوں کو یہ ٹھارس تھی کہ ہرقل ان کے پیچھے موجود ہے اور ادھر سے امدادی فوجیں چل چکی ہیں۔ عین ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق انتقال کر گئے اور حضرت عمر خلیفہ بن گئے۔ فحل کا معرکہ۔ شام کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ یہ عربی لوگ ان کے ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہمت ہار کر واپس چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ انتقال کر گئے ہیں۔ اب تو ان کا یہ خیال اور مضبوط ہو گیا کہ مسلمان حملہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی یہ امید پوری نہ ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ذوالقلع کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا ہرقل کی طرف سے کوئی فوج آئے تو اسے روکا جائے۔ اس طرف سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایک واقعہ بھی پیش آ گیا۔ دمشق کے حکمران کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اسی خوشی میں رومیوں نے رات بھر جشن منایا، خوب شراب پی اور اس کے نشے میں چور لمبے لیٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید راتوں کو بہت کم سوتے تھے، دشمن کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو فرمایا اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ کہا، چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا اور فصیل کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے خندق میں پانی چھوڑا ہوا تھا۔ ان حضرات نے تیر کر خندق کو پار کیا اور شہر کی فصیل کے پیچھے پہنچ گئے۔ فصیل پر کمند پھینکی گئی، اس کے ذریعے یہ فصیل پر چڑھ گئے اور پھر دوسری طرف رسی کی سیڑھی لٹکا کر نیچے اتر گئے۔ ان حضرات نے نیچے اترتے ہی شہر کے دروازے پر موجود پہرے داروں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور دروازے کھول دیے۔ باہر فوج پہلے ہی تیار کھڑی تھی، سیلاب کی طرح اندر داخل ہو گئے۔ اب عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ خود شہر کے باقی دروازے کھول دیے گئے۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، ہمیں خالد سے بچائیے۔ انہوں نے لوگوں کو امان دی۔ اس طرح حضرت خالد نے جو علاقہ لڑ کر فتح کیا تھا وہ بھی واپس کر دیا گیا۔ یہ شام کے پہلے علاقے کی مبارک فتح تھی۔ یہ لڑائی 14 ہجری میں ہوئی۔ دمشق کی شکست نے رومیوں میں آگ سی لگا دی۔ وہ ہر طرف سے جمع ہو کر آنے لگے۔ دمشق کی فتح کے بعد مسلمانوں نے اردن کا رخ کیا، اس لیے رومیوں نے بھی اردن کے شہر بیسان میں فوجیں جمع کر لیں۔ شاہ ہرقل نے جو فوجیں دمشق کی طرف بھیجی تھیں اور حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکی تھیں، وہ بھی وہاں
آ گئی۔ اس طرح 40,000 کے قریب رومی لشکر وہاں جمع ہو گیا۔ اس لشکر کے سپہ سالار کا نام سکار تھا۔ شام کا ملک 6 ضلعوں میں تقسیم تھا۔ ان میں دمشق، حمص، اردن اور فلسطین مشہور ضلع تھے۔ اردن کا صدر مقام تبریہ تھا جو دمشق سے 4 منزل ہے۔ تبریہ کے مشرق میں 12 میل لمبی ایک جھیل تھی۔ اس کے قریب چند میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس کا نام اس وقت سلا تھا، موجودہ نام فحل ہے۔ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی۔ یہ مقام اب ویران ہے، البتہ سمندر کی سطح سے 600 فٹ بلندی پر اس زمانے کے کچھ آثار اب بھی باقی ہیں۔ غرض رومی فوجیں بیسان میں جمع ہوئیں۔ مسلمانوں نے اس کے سامنے فحل میں پڑاؤ ڈالا۔ رومیوں نے وہاں آتے ہی ایک کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس قدر بھی وہاں نہریں تھیں سب کے بند توڑ دیے۔ اس طرح فحل سے بیسان تک پانی ہی پانی ہو گیا۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تمام راستے رک گئے، لیکن اسلام کا سیلاب بھلا ان سے کب رک سکتا تھا؟ مسلمان لشکر بھر بھی بیسان پہنچ گیا۔ ان کی مضبوطی دیکھ کر عیسائی صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی سفیر ان کی طرف آئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیج دیا۔ حضرت معاذ بن جبل وہاں پہنچے تو دیکھا سنہری ریشم کا فرش بچھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئے۔ ایک عیسائی نے آ کر کہا، آپ کا گھوڑا میں پکڑ لیتا ہوں، آپ اس فرش پر تشریف رکھیے۔ اس پر انہوں نے کہا، میں اس فرش پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کہا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اس پر عیسائی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا، ہم تو آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے۔ جواب میں حضرت معاذ بولے، ہم لوگ تو زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ ان باتوں پر رومی حیران ہو رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ اس پر حضرت معاذ نے فرمایا، اللہ معاف فرمائے، میں تو سب سے کم تر ہوں۔ پھر فرمایا، تم نے مجھے بات چیت کے لیے بلایا ہے تو اب بات کرو، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب عیسائیوں نے کہا، تم لوگ اسی طرف کیوں آئے ہو؟ ابو سینا یا فارس کی طرف کیوں نہیں چلے گئے؟ ہمارا بادشاہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور تعداد میں ہم آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے ان کی بات کے جواب میں فرمایا، سب سے پہلے تو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھو، شراب پینا چھوڑ دو، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے بھائی ہیں۔ اگر اسلام لانا منظور نہیں تو جزیہ دو۔ جزیہ دینے سے بھی انکار ہے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں اگر اس پر ناز ہے کہ تم ایسے بادشاہ کی رعایا ہو جس پر تم ہر طرح کا اختیار ہے تو سن لو، ہم نے جسے اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ہم سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اگر وہ کوئی جرم کرے تو اسے بھی سزا دی جائے گی، چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں بھی ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے تو رومی سردار نے کہا، اچھا ہم تمہیں بلقا کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ دیتے ہیں جو تمہاری زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، تم یہ ملک چھوڑ کر فارس چلے جاؤ۔ حضرت معاذ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اٹھ کر چلے آئے۔ اب رومیوں نے پیغام بھیجا، ہم براہ راست ابو عبیدہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام ایک قاصد لے کر آیا تھا۔ جس وقت وہ ان کے پاس پہنچا وہ زمین پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں تیر تھا، وہ ان تیروں کو ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ قاصد کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بہت شان و شوکت کا مالک ہوگا، لیکن وہاں اسے شان و شوکت والی بات کسی میں بھی نظر نہ آئی تو گھبرا کر بولا، تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور بولا، کیا واقعی آپ مسلمانوں کے لشکر کے سردار ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا، ہاں میں ہی سپہ سالار ہوں۔ اب قاصد نے کہا، ہم فوج کو فی کس 2 اشرفی دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو عبیدہ نے انکار کر دیا۔ قاصد غصے کے عالم میں لوٹ گیا۔ ان کے تیور دیکھ کر حضرت عبیدہ نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور تمام حالات حضرت عمر کو لکھ بھیجے۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا، ثابت قدم رہو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اسلامی لشکر نے مکمل تیاری کر لی تھی، لیکن رومی مقابلے پر نہ آئے۔ اگلے دن صرف حضرت خالد بن ولید میدان میں گئے۔ آپ کے ساتھ سواروں کا ایک دستہ تھا۔ رومیوں نے فوج کے 3 حصے کیے اور ایک حصہ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ اب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ شروع ہوئی ہی تھی کہ رومیوں نے فوج کا ایک حصہ اور بھیج دیا۔ حمص کا مارکا۔ حضرت خالد بن ولید نے رومی لشکر کو آتے دیکھا تو قیس بن حبرہ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے سب سے نکل کر انہیں روکا۔ زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ جاری تھی کہ رومیوں کا دوسرا لشکر میدان میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت بصرہ بن مسروق کو اشارہ کیا۔ وہ اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے اور دوسرے لشکر سے ٹکرا گئے۔ ایسے میں رومیوں کا تیسرا لشکر آگے بڑھا اور بڑے ساز و سامان سے نکلا۔ اس فوج کا سپہ سالار بہت ماہر جنگجو تھا۔ وہ بہت تدبیر سے فوج کو آگے لایا۔ قریب پہنچ کر اس نے اپنے ایک افسر کو حضرت خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے تھوڑی سی فوج کے ساتھ آگے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کو نہایت مہارت سے روکا۔ آخر اس فوج کے سپہ سالار کو خود آگے آنا پڑا۔ ایسے میں پہلا لشکر بھی اس فوج کے ساتھ آ ملا۔ بہت دیر تک معرکہ ہوا۔
لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کی ثابت قدمی کو بھانپ لیا تو انہوں نے لڑنا بیکار سمجھا اور واپس نکلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد للکارے، مسلمانوں، رومی اپنا زور لگا چکے، یہ اب بھاگنے کو ہیں، جبکہ زور لگانے کی باری اب ہماری ہے۔ حضرت خالد کی اس للکار کے ساتھ ہی مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر دیا اور رومیوں کو ریتتے چلے گئے۔ عیسائیوں کی کوشش تھی کہ لڑائی کو ٹال دیں اور مدد کا انتظار کریں۔ حضرت خالد نے ان کی یہ چال بھانپ لی۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، رومی ہمارے دباؤ میں آ چکے ہیں، حملے کا وقت یہی ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے فوج کو پیغام دیا کہ کل فیصلہ کن حملے کی تیاری کر لی جائے۔ انہوں نے رات کے پچھلے پہر ہی تیاری شروع کر دی۔ فوج کی نئے سرے سے صف بندی کی گئی۔ معاذ بن جبل کو میمنہ پر مقرر کیا گیا، ہاشم بن عتبہ کو میسرہ اور پیدل فوج پر حضرت سعید بن زید مقرر کیے گئے۔ سوار حضرت خالد کی ماتحتی میں رہے۔ فوج کی صف بندی ہو چکی تو حضرت ابو عبیدہ نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک فوج کا جائزہ لیا، ایک سالار کے پاس گئے اور ان سے کہا، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رومیوں نے بھی مسلمانوں کی تیاریوں کو دیکھ کر صف بندی شروع کر دی۔ ان کی تعداد 50,000 تھی۔ انہوں نے آگے پیچھے صفیں قائم کی۔ ان کی صفیں قائم ہو گئیں تو وہ نعرے بجاتے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنا دستہ لیے سب سے آگے موجود تھے، اس لیے پہلے انہی سے مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے تیروں کی بارش کر دی، اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد پہلو بچا کر میمنہ کی طرف آ گئے۔ یہ دیکھ کر رومیوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ ان کا دستہ فوج سے الگ ہو کر حضرت خالد پر حملہ ور ہوا۔ ادھر حضرت خالد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے، یہاں تک کہ رومی دستہ جنگ کرتے ہوئے اپنی فوج سے بالکل کٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی یہی حکمت عملی تھی۔ اب انہوں نے اس دستے پر باقاعدہ حملہ کیا، ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی، ان کے 11 بڑے بڑے افسر مارے گئے۔ دوسری طرف قیس بن حبرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے رومیوں کا دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا۔ اس کے باوجود ان کی فوج کا درمیانی حصہ اب بھی تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھا۔ ایسے میں ہاشم بن عتبہ نے پرچم پکڑ کر کہا، اللہ کی قسم، جب تک اس پرچم کو رومیوں کے قلب میں پہنچ کر نہیں گاڑوں گا، لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے کود پڑے اور لڑتے ہوئے رومیوں کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ لڑائی تلواروں پر آ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک جنگ جاری رہی۔ سارا میدان خون سے بھر گیا۔ آخر رومیوں کے پاس پاؤں اکھڑ گئے، وہ بری طرح بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ بھیج دی اور امیر المومنین حضرت عمر سے معلوم کرایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ادھر سے جواب آیا، رایا کو زی قرار دیا جائے اور زمین بدستور زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد اردن کے تمام شہر آسانی سے فتح ہوتا چلے گئے۔ ہر مقام پر یہ لکھ کر دیا گیا، فتح کیے گئے علاقوں کے لوگوں کی جان مال، زمین، مکانات، گرجے اور دوسرے عبادت گاہیں سب کی سب محفوظ رہیں گی۔ صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے کسی قدر زمین لی جائے گی، یعنی کسی کے ساتھ بھی کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا، جبکہ رومی اور ایرانی فتح کیے گئے علاقوں کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے حمص کا رخ کیا۔ شام کے تمام ضلعوں میں سے یہ ایک بڑا ضلع تھا، پرانا شہر تھا۔ انگریزی تاریخ میں اس شہر کو امیسا کہا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کی شہرت ایک ہیکل کی وجہ سے تھی۔ اس ہیکل کا نام آفتاب کے نام پر تھا، یعنی یہ لوگ سورج کے پجاری تھے۔ لوگ یہاں دور دور سے آتے تھے۔ یہاں کا پجاری ہونا بہت فخر کی بات تھی۔ اردن کے بعد اب صرف 3 شہر باقی رہ گئے تھے۔ ان تینوں کے فتح ہونے کا مطلب تھا پورا شام فتح ہو گیا۔ یہ تینوں شہر بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ تھے۔ انطاکیہ میں خود ہرقل موجود تھا۔ ان تینوں شہروں میں حمص سے زیادہ نزدیک تھا۔ اس میں ساز و سامان بھی کم تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید نے پہلے اسی کا رخ کیا۔ راستے میں بنقلب آتا تھا، وہ معمولی سی جنگ کے بعد فتح ہو گیا۔ حمص کے نزدیک رومیوں نے خود آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا۔ ایک بڑی فوج حمص سے نکلی۔ جوسیہ کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت خالد نے میسرہ بن مسروق کو تھوڑی سی فوج دے کر حمص کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں رومیوں کی شکست کھائی ہوئی فوج سے مقابلہ ہوتا رہا۔ ان مقابلوں میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس لشکر کے ایک مسلمان مجاہد شرحبیل حمیری نے اکیلے 1100 سواروں پر قتل کیا۔ ہوا یہ کہ وہ فوج سے الگ ہو کر اکیلے ہی حمص کی طرف چل پڑے۔ شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالے نے انہیں تنہا دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے جم کر ان کا مقابلہ کیا، اس طرح ان کے 11 افراد کو قتل کر ڈالا۔ رومی ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے ایک گرجے میں پناہ لی، یہ بھی ان کا پیچھا کرتے گرجے تک پہنچے۔ گرجے میں عیسائی بڑی تعداد میں موجود تھے، یہ چاروں طرف سے گھر گئے، تاہم آخری دم تک جوانمردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ جب رومی اس طرح بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو انہوں نے ان پر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اس طرح یہ شدید زخمی ہو گئے اور آخر کار شہید ہوئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ نے حمص کا رخ کیا۔ حمص کو گھیرے میں لیا گیا، موسم بہت سرد تھا۔ رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان اس سردی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
ہرکل کا پیغام بھی انہیں مل چکا تھا کہ بہت جلد مدد پہنچ جائے گی۔ ہرکل نے جزیرے سے ایک بڑا لشکر روانہ کر بھی دیا تھا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس فوج کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے اسلامی لشکر کو بھیج دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت عراق کی مہم پر تھے۔ ان کے لشکر نے اس رومی فوج کو وہیں روک لیا اور وہ حمص نہ پہنچ سکی۔ اس پر حمص کے لوگ مجبور ہو گئے۔ ابو عبیدہ آگے بڑھے، راستے میں جو علاقے آتے گئے وہ آسانی سے فتح ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ لازکیہ تک پہنچ گئے۔ لازکیہ بہت پرانا شہر تھا، اس کی مضبوطی کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے اس سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ نے عجیب حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے میدان میں کھائیاں کھدوائیں، یہ اس طرح کھودی گئی کہ دشمن کو پتہ نہ چل سکا۔ پھر ایک دن فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ رومیوں نے لشکر کو واپس جاتے دیکھ لیا، وہ سمجھے مسلمان مایوس ہو کر چلے گئے ہیں، لیکن ہوا صرف یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں اسلامی لشکر نہایت خاموشی سے لوٹ آیا تھا اور ان کھائیوں میں چھپ گیا تھا۔ ادھر رومی اس لمبے محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جا چکے ہیں تو شہر کے دروازے کھول کر باہر نکل آئے۔ یرموک کی تیاری۔ شہر کے دروازے کھول کر وہ بے فکری سے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ بس یہی وقت تھا جس کا مسلمانوں کو انتظار تھا۔ وہ کھائیوں سے نکل آئے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس طرح شہر فوراً فتح ہو گیا۔ حمص کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے ہرکل کے پایہ تخت کا رخ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن دربار خلافت سے حکم آیا کہ اس سال اور آگے نہ بڑھیں، چنانچہ روانگی روک دی گئی۔ فتح کیے گئے علاقوں میں بڑے بڑے افسروں کو بھیج دیا گیا، چنانچہ حضرت خالد دمشق چلے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اردن میں قیام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ خود حمص میں ٹھہرے۔ دمشق اور حمص وغیرہ سے شکست کھا کھا کر یہودی انطاکیہ پہنچے۔ انہوں نے ہرکل سے فریاد کی، عربوں نے تمام شام کو فتح کر لیا ہے۔ ہرکل نے ان میں سے چند ہوشیار آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا، عرب تم سے طاق میں اور ساز و سامان میں کم ہیں، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ان کے سر شرم سے جھک گئے، کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر ایک بوڑھے نے کہا، عربوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح ملتے ہیں، کوئی خود کو دوسرے سے بڑا نہیں سمجھتا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، عہد کی پابندی نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ان کے کام میں جوش پایا جاتا ہے، ہم میں جوش اور جذبہ نہیں ہے۔ اس بات چیت کے بعد قیصر نے روم، قسطنطنیہ، جزیرہ، آرمینیا، غرض ہر طرف احکامات بھیجے کہ تمام فوجیں پایہ تخت انطاکیہ میں ایک مقررہ تاریخ کو جمع ہو جائیں۔